یہ جو ہمارا نئے سال کا آغاز ہوا ہے محرم الحرام کا، اس میں خاص طور پر 10ویں محرم، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزہ رکھا ہے، اور آخری سال میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا، لیکن چونکہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس لیے 2 روزوں کا وقت نہ آ سکا۔ تاہم چونکہ آپ کی قولی حدیث ہے، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کی بنیاد پر 2 روزے رکھنا افضل ہے، 9-10 یا 10-11، یا تو 9-10 رکھ لیں یا 10-11 رکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی صرف 10 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ 2 روزے رکھے، لیکن اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھ لیا عاشورہ کا تو وہ بھی بہرحال 10ویں تاریخ کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا۔ اس لیے کہ عرفہ کا روزہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عاشورہ کا روزہ سنت موسوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کو فرعون سے نجات عطا کی تھی اور اس کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بنی اسرائیل نے روزہ رکھا تھا، اس لیے عاشورہ کے روزے پر 1 سال کے گناہ اور عرفہ کے روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من وسع یوم عاشورہ علی عیالہ، جو آدمی 10 تاریخ کو 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ اگر خرچ کرے، اچھا کھانا کھلائے، 10ویں تاریخ کو اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلائے ذرا وسعت کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سال بھر کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایک بہترین عمل ہے کہ جو آدمی 10ویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر ذرا وسعت کے ساتھ خرچ کرے، ان کو اچھا کھانا کھلائے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ دار کو، تو رب کریم سال بھر کی روزی میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اس حدیث شریف پر سوال کیا، وہ اس زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ فرمایا کہ ایک طرف تو نبی علیہ السلام 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کو فرما رہے، اور دوسری طرف آپ گھر والوں کو کھلانے کو فرما رہے، تو بظاہر اس میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی تعارض نہیں، دن میں روزہ رکھ کے افطاری میں اچھا کھانا کھلا دے، شام میں اچھا کھانا کھلا دے، روزے کا حق بھی ادا ہو گیا اور سنت پر عمل بھی ہو گیا۔ بہرحال یہ عاشورہ کی ایک فضیلت ہے۔